اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے تو یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ کا زیادہ تر رجحان جو ہے نا وہ اسی ایریے کی طرف ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو زیادہ تر ٹائم جو اکثر لوگ ویلے رہتے ہیں نا وہ انہی میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ فیک آئی ڈیز، فیک انفارمیشن کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، اور آبویسلی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن تھوڑا-سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، سو پکڑے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کچھ نیگیٹو آسپیکٹس کی بات کروں تو سوشل میڈیا کے نیگیٹو آسپیکٹس میں ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی بہت پرسنل ویڈیوز یا پکچرز جو ہے اس کو پبلکلی شیئر کرتے ہیں تو لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ایک تو آپ نے اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی جو پرسنل فیملی پکچرز ہیں اس کو آپ سوشل میڈیا پر پبلکلی ڈسپلے مت کریں، یا آپ کی کوئی پرسنل ویڈیوز ہیں اس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈسپلے نہیں کریں، کیونکہ اکثر شیطانی ذہن بھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کا منفی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی پوسٹ یا ان کو کوئی بھی آم، معلومات جو ہے وہ ٹیگ کی جاتی ہیں، وہ بغیر اس کی تصدیق کیے ایز اٹ از آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ۔ تو اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے جہاں پر بہت محبت کرنے والے لوگ جو کہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہاں پر ایسے خبیث لوگ بھی موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے وطن کا نام خراب کر کے، جو کہیں نہ کہیں ہماری فوج کو بدنام کر کے مقصد ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جائے۔ ان باتوں میں صداقت نہیں ہوتی ہے کہ جہاں وہ پاکستان کے لیے کچھ نیگیٹو اپنی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پاک فوج کے لیے کچھ برا لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ گین کرنے کے لیے صرف، اور کچھ ڈالرز کمانے کے لیے۔ ایسے ڈالرز کا کیا فائدہ جو کہ آپ کے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیں؟ ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو آپ، یعنی جو لوگ آپ اگر ان کو لائک کرتے ہیں تو ان کو بین کریں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اوٹ پٹانگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں لگاتے رہیں، وہ خود بھی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو نیوز لگا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں یہ فیک ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کریں۔ اتنے دن بعد یہ ہو جائے گا، 4 گھنٹے بعد یہ کام ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کے کاموں میں یہ لگے رہتے ہیں، اور ایسی وہ پرانی ویڈیو اٹھا کے لگا دیں گے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا پورے سین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پرٹیکولر سینیریو چل رہا ہوگا، سال پہلے کی، 2 سال پہلے کی کوئی ویڈیو لگا دیں گے، اور اس کے بعد وہ یہ کریں گے کہ اس ویڈیو کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ موجودہ جو بھی انوائرمنٹ، جو بھی سینیریو چل رہا ہے اس سے منسلک ہے یہ ویڈیو۔ تو احتیاط کیا کریں جب آپ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور باقی ہمارے ملک کے ادارے الحمدللہ اتنے بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ان کی جو پکڑ دھکڑ ہے وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جو لوگ صرف آزادی اظہار رائے کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی انفارمیشن لگا دیتے ہیں، کوئی بھی بات کر دیتے ہیں، اس چیز کی قطعی طور پر قانونی طور پر بھی اجازت نہیں ہے، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ عنقریب آپ کو اس میں باقاعدہ یہ جو فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ہمارے وطن کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ہماری فوج کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان لوگوں کی پکڑ بہت جلدی ہونے جا رہی ہے۔ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جب آپ سوشل میڈیا کی بات کر لیں۔ ہاں، اس پہ آپ ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن آبویسلی ہر چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اور اس پر کام بہت تیزی سے چل رہا ہے۔